السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم سلم وصلی علیہ. بارش اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے. بارش کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافی ساری چیزیں رکھی ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اپنی توحید ربوبیت کا اعلان کروانا چاہتا ہے اور اعلان کرتا ہے. اور یہ مشرکین مکہ کا کی عقیدہ تھا. اے ہمارے محبوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بن مشرکین مکہ سے پوچھیں یہ بارش آسمان سے کون برساتا ہے؟ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. البتہ یہ ضرور کہیں گے، جواب ان کا یہی ہوگا مشرکین مکہ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بارش برساتی ہے. اور اس کے اندر اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں. بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے. جس علاقے میں ہو، جس جگہ میں ہو، جس بستی میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس ملک میں ہو، جس شہر میں ہو، اس بارش نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بادل کہیں پر بھی نہیں برستے.
کتنی بارش ہونی ہے، کب تک ہونی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ باقی ہم اندازے لگا سکتے ہیں اپنی مشینیں لگا کر، بعض دفعہ اندازے صحیح ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ غلط ہو جاتے ہیں، بلکہ تھوڑے سے صحیح ہو جاتے ہیں، باقی اکثر غلط ہی ہوتے ہیں۔ اور اس بارش کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وینزل الغیث، اور بارش بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کہاں کتنی کب تک برسانی ہے، کتنا پانی بادلوں کے ذریعے زمین پر نازل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس بارش کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافی اسباق رکھے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بارش جو ہے ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بارش کے بارے میں کافی ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کو آپ کے لیے بنا دیا فرش، بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اخرج به من الثمرات رزقا لکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے رزق کو اگائے، رزق نکلے، رزق مہیا کرے اللہ تعالیٰ۔ تو ایک چیز تو یہ یہاں پر معلوم ہوتی ہے، یہ بارش جو ہے آسمان سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ بارش جو جب آتی ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف یہ ہے یہاں پر اس آیت میں بیان کرنے کا، تاکہ تمہارے لیے زمین سے اللہ تعالیٰ رزق کو نکالے۔ کافی ساری چیزیں، پودے، پیڑ پودے، اور کافی سارے پیڑ درخت، باقی دیگر جو چیزیں ہیں وہ نکلتی ہیں، جو ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے، جنات کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے، جانوروں کے ساتھ ساتھ درند پرند چرند جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے وہ رزق کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق نکالنا چاہتے ہیں اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے پانی کے ذریعے۔ باقی یہ بارش، اس کا پانی جو ہے یہ بالکل پاک اور صاف پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، بارش کے ساتھ ساتھ ہوا بھی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہوا کو چلایا، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور یہ باعث رحمت ہے، ہوا جو ہے یہ باعث رحمت ہے، اور بارش بھی باعث رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر آسمان سے ہم نے پانی پاک اور صاف نازل کیا۔ یہ پانی پاک، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، بنفسی ہی پاک بھی ہے۔ اس پانی سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، اس پانی سے آپ استنجا بھی کر سکتے ہیں، اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ بذات خود پاک بھی ہے، پاک صرف کرنے والا نہیں، بذات خود پاک بھی ہے، دونوں چیزیں کہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور باعث رحمت، باعث برکت بھی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف کے اندر وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو کہ بابرکت ہے، ماء مبارکہ، بابرکت پانی ہم نے نازل کیا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابر رحمت برسے، بارش برس رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ پانی بھی باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور بارش کا برسنا بھی باعث رحمت برکت ہے۔ اسی طرح پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ اچھا جی، حدیث کے اندر آتا ہے یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ پانی کے پینے سے آدمی کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پانی پینا چاہیے، اس کا صاف پانی ہونا چاہیے۔ آپ کوئی اپنی چھت کے اوپر کوئی صاف برتن رکھیں، اس کے اندر جو پانی جمع ہو وہ آپ پئیں، وہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے،
باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور اسی طرح باعث شفا بھی ہے، باعث شفا بھی ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے کافی ساری بیماریوں کی شفا بھی رکھی ہے اس پانی کے اندر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بارش آیا کرتی تھی، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ بادل آیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارشیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات ہوتی وہ ہماری طرح نہ ہوتی تھی کہ جس طرح ہم بادل دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور طرح طرح کی خوشیاں مناتے ہیں، دل کے اندر ایک راحت سکون آ جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ بادل چڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، کبھی گھر میں، کبھی گھر سے باہر، پریشانی کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں۔ تو ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں نے پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات خوش ہوتی ہیں، تو آپ یہ بادل دیکھ کر اتنی اپنے چہرے پر جو تبدیلی ہے یہ کیوں لے آتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آپ کو نہیں معلوم، یہی بادل ہیں جنہوں نے آسمان سے پتھر بھی برسائے سابقہ امتوں پر، یہی وہ بادل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آگ بھی برسائی سابقہ امتوں پر، یہی وہ بادل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بھی برسائی بارش کی صورت میں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ہے پتھروں کی صورت میں، آگ کی صورت میں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر یہ آ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، جیسا کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں ہر چیز کا پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اتنا پتہ نہیں ہے یہ جو بادل آ رہے ہیں یہ بادل باعث رحمت ہے یا باعث عذاب ہے۔ تو غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے رسولوں میں سے چاہے غیب کی کوئی خبر دے دے وحی کر کے، وگرنہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی غیب کا علم یا غیب کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ سے فرماتے کہ عائشہ مجھے نہیں معلوم کہ ان بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی یا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ان بادلوں سے رحمت برسے گی یا کوئی پتھروں کی بارش ہوگی یا پھر کوئی آگ کی بارش ہوگی۔ اچھا جی، سابقہ امتوں پر کن کن قوموں پر عذاب آیا؟ قوم لوط پر عذاب آیا، قوم صالح پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا، قوم ہود پر عذاب آیا۔ انہی بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ دیگر عذاب بھی آئے، بعض قوموں پر 4 قسم کے عذاب آئے، بعض پر 3 قسم کے عذاب آئے، بعض پر 2 قسم کے عذاب آئے، بعض پر تو 1 قسم کا عذاب آیا، وہ اتنا خطرناک آیا صفحہ ہستی سے اس قوم کو مٹا دیا گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھتے تو بے چین ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلھا رحمتا ولا تجعلھا عذابا، اے اللہ ان بادلوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، باعث عذاب مت بنانا۔ جب بادلوں کو دیکھتے، اسی طرح جب بادل آ جاتے، بادل برسنا شروع ہو جاتے، بارش شروع ہو جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ ان بارشوں سے ہمیں، ان بادلوں سے ہمیں نفع بخش بارش دینا، نفع بخش ہمیں وہ پانی دینا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے بھی، ہمارے جانوروں کے لیے بھی، دیگر جو مخلوقات ہیں اللہ اس کے لیے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم سیبا نافعا۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پلا اپنی رحمت کا پانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ دعائیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں کتب حدیث کے اندر یا دعاؤں کی کتابوں میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یاد کریں، ان مواقع پر ہم ان کو پڑھیں۔ اسی طرح بادل جب برس رہے ہوتے ہیں اسی دوران بعض دفعہ بادل گرجتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں اس سے، اتنا زور سے گرجتا ہے، بعض دفعہ اس سے بجلی بھی چمکتی ہے، اور بجلی جب چمکتی ہے تو بعض دفعہ وہ نیچے بھی آ جاتی ہے زمین پر، اور اس کا جو وولٹیج ہے ہماری بجلی سے کہیں زیادہ ہے، اس کی جو حرارت ہے یا تپش ہے، اس کے اندر تیزی ہے کرنٹ کی، ہماری جو دنیا کی بجلی سے کہیں زیادہ ہے۔
جب بادل گرجتے تھے تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اور یہ صورت رعد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اچھا، یہ بادل ایسے نہیں گرجتا، ایسے نہیں گرجتا اپنی من، نہیں نہیں، یہ بادل جب گرجتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بادل اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، جب بادل گرجتا ہے تو اس وقت بادل اپنے انداز میں سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، اپنے طریقے کے ساتھ۔ یسبح الرعد، تسبیح بیان کرتا اللہ تعالیٰ کی، کیا؟ سبحان اللہ، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ، اور الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی حمد بھی بیان کرتا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں گرجتا، یا اپنی مرضی سے نہیں برستا۔ وہ جو لائٹ ہے، وہ جو بجلی ہے، وہ اپنی مرضی سے زمین پر نہیں آتی، یہ سارے کے سارے سلسلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور اللہ تعالیٰ کا شاہکار دیکھیں آپ، جب بجلی گرجتی ہے، چمکتی ہے، تو وہاں سے بیک وقت دو چیزیں نکلتی ہیں جب بادل گرجتا ہے، ایک ہوتی ہے روشنی، ایک ہوتی ہے اس کی آواز۔ ایک ہوتی ہے روشنی، دوسری ہوتی ہے اس کی آواز۔ اب دونوں چیزیں بیک وقت نکلی ہیں، اور روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے۔ زمین پر پہلے آپ کو روشنی نظر آئے گی، اس کے بعد آواز آئے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ بیک وقت ایک ٹائم میں دو چیزیں وہاں سے نکلی ہیں، ایک روشنی، ایک آواز۔ آواز بعد میں سنائی دیتی ہے، روشنی، اس کی جو لائٹ ہے وہ ہم پہلے محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ اتنی خطرناک قسم کی آواز ہوتی ہے اور اتنی تیز روشنی ہوتی ہے، ہم تو ڈر جاتے ہیں۔ تو کسانوں کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ہے سائنسی لحاظ سے۔ جب بجلی گرجتی ہے، وہ روشنی جب زمین پر پڑتی ہے نا، خاص طور پر کھیتی باڑی پر، یا اس زمین پر جو کھیتی باڑی والی زمین ہے، تو اس زمین کے اندر اس بجلی کے آنے کی وجہ سے، روشنی کے آنے کی وجہ سے ایک ایسی کھاد پیدا ہو جاتی ہے جو اس زمین کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جو آج تک دنیا کے اندر، یا یہ جو شعبہ زراعت والے ہیں، ابھی تک کھاد نہیں بنا سکے۔ اس روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرتے ہیں، زمین کے اندر پاور اور طاقت لے کر آتے ہیں، پھر وہ پھل زیادہ دیتی ہے اور اپنے پھل کو مضبوط رکھتی ہے۔ جو دیگر چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر پھر فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کھاد مہیا کرنے کا بھی ایک ذریعہ اس بجلی کو بنایا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جب یہ بجلی گرجے، چمکے، بادل گرجے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد رکھیں، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی یسبح الرعد، پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے۔ یسبح الرعد، یہ بادل جو ہیں جب گرجتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدہ، اور حمد بھی بیان کرتے ہیں، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کو ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں۔ جب بادل گرجتے ہیں تو فرشتے بھی ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ اسی طرح جب بارش آتی ہے تو بارش کا جو پانی بالکل پاک اور صاف ہے، بابرکت ہے، باعث رحمت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارش کے پانی کے اندر نہایا بھی کرتے تھے، اور نہایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پانی پیا بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بارش آئے، اگر آپ کا من کرے، طبیعت آپ کی چاہے، تو آپ بارش کے پانی میں نہا بھی سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے ہٹا کر، قمیض وغیرہ جو بھی تھا اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایا کرتے تھے، تاکہ صحیح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو چھو سکے۔ اسی طرح یہ بارش جب آتی ہے تو بارش جب زیادہ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں بارش نا کافی ہو چکی ہے، اب ہماری جو ضروریات پوری ہو گئی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اے اللہ ان بادلوں کو اب لے جا، ان بادلوں کو لے جا، کہاں لے جا؟ وہاں لے جا جہاں پر اس کی ضرورت ہے، علل آکام میں، ٹیلوں پر، ریت کے ٹیلوں پر لے جا، جنگلات پر لے جا، پہاڑوں پر لے جا، وہاں لے جا جہاں پانی کی ضرورت ہے۔
या वसल्लम दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाह इन बादलों को ले जा, अब हमारे लिए काफ़ी हो चुका है, वहाँ जंगलात में ले जा, टीलों में, पहाड़ों पर, वहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ ले जा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे जब बारिश की मिकदार बढ़ जाती या बारिश ज़्यादा हो जाती, उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाली दुआ पढ़ा करते थे। इसी तरह ये बारिश जो अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, इससे फ़ायदा उठाना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने बहुत इसके अंदर फ़ायदे रखे हैं और बहुत इसके अंदर अल्लाह ताला ने ख़जाने रखे हैं जो हमारे लिए भी, हमारे जानवरों के लिए, ज़मीन के लिए, हमारे जो इर्द गिर्द दीगर मखलूक़ात हैं उनके लिए, सब के लिए फ़ायदा है। ये सब के लिए फ़ायदा है। बारिश जो है इंसान को बाद में पता चलता है, जानवर जो है ये पहले महसूस कर लेते हैं बारिश होने वाली या नहीं होने वाली, जानवरों को पहले पता चल जाता है। और ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो हिस्स है महसूस करने की वो ज़रा ज़्यादा रखी है, उनको पहले पता चल जाता है। और फिर इसी तरह जो दरिंदे परिंदे चरिंद हैं उनको भी पहले पता चल जाता है। इसलिए बारिश आने से पहले पहले वो अपने ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, सब की सब मखलूक़ात। बाकी इसके अलावा इस बारिश के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा असबाक हैं। उनमें से एक सबक ये है, जब बारिश आती है तो अल्लाह ताला की मार्फत को हम पहचानें। ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला है जो आसमानों से अल्लाह ताला पानी बरसा देता है। अब देखें कितने मनों टनों के हिसाब से, इससे भी ज़्यादा वज़नी पानी बिल्कुल फ़िज़ा के अंदर खड़ा करना, इसको कोई आम बात है? कहाँ से बादल पानी उठाते हैं, कहाँ फिर उसको फ़िज़ा में लेके जाते हैं और कितने कितने लंबे सफ़र करते हैं बादल पानी उठाकर। अच्छा, वो बादल अपनी मर्जी से नहीं बरसता, यहाँ से उड़ के चला जाएगा समंदर से, यहाँ से जाएगा, पानी से भरा हुआ है, जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म है वहाँ जाके बरसेगा, वहाँ जाके बरसेगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला है। इसका माना ये कि अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक अल्लाह ताला की नाफरमान नहीं है सिवाय इंस और जिन के। इंसान और जिन्नात ये अल्लाह ताला की नाफरमान कौम है, और इन दोनों ही मखलूक़ात से अल्लाह ताला ने सवाल करना है, पूछना है। ये दोनों कौमें ही या दोनों अजनास जिनसे यही दीन इस्लाम की मुकल्लफ है, यही शरीयत की मुकल्लफ है। बाकी जितनी मखलूक़ात हैं, आप ले लें, बादलों को ले लें, सूरज को ले लें, चाँद को ले लें, आप जो दीगर सियारे हैं उनको ले लें, आप ये समंदर का पानी है इसको ले लें, आप हवा को ले लें, आजकल हवा भी चल रही है ना, हवा को ले लें आप। हवा भी अपनी मर्जी से नहीं चलती, आंधी जो आती है वो भी अपनी मर्जी से नहीं आती, हवा भी अपनी मर्जी से नहीं चलती, ये अल्लाह ताला के हुक्म के साथ चलती है। जब अल्लाह का हुक्म होता है हवा चलती है, बादल चलते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं। जहाँ पर आर्डर होता है वहाँ जाके अपना काम सर अंजाम देते हैं। जहाँ आर्डर नहीं है वहाँ से आपको मुंह दिखा के चले जाएंगे, आप देखते ही रह जाएंगे। अभी इतने गहरे बादल आए थे, इतने स्याह बादल आए थे, लगता था पूरे कराची डूब जाता, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था, वो नहीं बरसे वहाँ पर, वो ऐसे ही चलेंगे आगे। जहाँ अल्लाह का हुक्म है वहाँ जाके बरसते हैं, और वहीं से फिर अल्लाह ताला जो उसके अंदर फ़ायदे अल्लाह ताला ने रखे हैं उस कौमों को पहुँचाते हैं, हासिल होते हैं। जो कौमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं और अल्लाह ताला की तरफ राग़िब रहती हैं, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला पर ईमान रखती हैं, अल्लाह ताला की मार्फत रखती हैं, अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करती हैं, कि सारे के सारे फ़ायदे फिर उनको पूरे के पूरे हासिल होते हैं। हाँ, जो कौमें नाशुक्री हैं, कुफ्र करती हैं अल्लाह ताला के साथ, उनके लिए थोड़ी सी बारिश भी बाइस ज़हमत बन जाती है। जैसा हम हैं, अब कराची शहर के अंदर देख लें, जगह जगह पानी खड़ा है, गंदगी फैली हुई है, जगह जगह तालाब बने हुए हैं, जगह जगह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। अब पता नहीं चल रहा ये बारिश का पानी है, गटर का पानी है, सब मिक्स हुआ पड़ा है। ये उस वक़्त होता है जब अल्लाह ताला के साथ इंसान नाशुक्री करते हैं, कुफ्र करते हैं, अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हैं, बिदात व खुराफात सर अंजाम देते हैं। उस वक़्त फिर अल्लाह ताला अपनी थोड़ी सी रहमत भी उस कौम के लिए, उस बस्ती के लिए, उस इलाके के लिए, उस शहर के लिए रहमत की बजाय बाइस ज़हमत बना देते हैं, बाइस अज़ाब बना देते हैं। वो अज़ाब की शक्ल सूरत इख्तियार कर लेती है। वो कभी इतना पानी जमा हो जाता है, इतना बरसता नहीं है, वो अल्लाह ताला उसकी तादाद इतनी मिकदार बढ़ा देता है कि वो बाइस सैलाब बन जाता है। वो कितना कितना नुकसान कर देता है। हमारे मुल्क में सिलसिला जारी है, ये तो तब पता चलेगा जब बारिशों का सिलसिला रुकेगा, थमेगा।
تب پتہ چلے گا کہاں کہاں کتنا سیلاب آیا. ابھی تو نہیں معلوم ہو رہا، نہیں اندازہ لگ رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، بارش برکت ہے، صاف پانی ہے، میٹھا پانی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، بذات خود بھی پاک ہے، یہ بابرکت پانی ہے. اور یہ پانی بارش اگر 40 دن تک بھی ہوتی رہے تب بھی یہ رحمت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر یہ بارش 40 دن تک ہوتی رہے تب بھی یہ رحمت ہے. اب 40 دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، کافی دن ہے. تو اگر یہ 40 دن تک بارش ہوتی رہے تب بھی یہ رحمت ہے. لیکن یہ رحمت پھر اس رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس علاقے میں، بستی میں، گاؤں میں، شہر میں، دیہات میں، محلے میں ایک مجرم کو سزا دی جائے. ایک مجرم کو اگر ایک چور کے ہاتھ کاٹے جائیں جس محلے کے اندر، جس شہر میں، جس ملک میں، اللہ تعالیٰ اس ملک پر، اس شہر پر، اس بستی پر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اتنی برکتیں نازل فرماتا ہے. اگر 40 دن تک بارش ہوتی رہے، وہ 40 دن کی بارش بھی اس رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ ایک مجرم کو سزا دینے پر نازل فرماتا ہے، اس بستی پر، اس علاقے پر، اس شہر پر، اس ملک پر. تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر یہ 40 دن تک بھی، یہ تو ابھی ہمارا 3-4 دن ہو گئے نا بارش کو، اگر یہ 40 دن تک بھی ہوتی رہی تب بھی یہ باعث رحمت ہے. یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے بذات خود اپنے کاموں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے یہ باعث رحمت جو ہے یہ باعث عذاب بن جاتا ہے، باعث مشکلات بن جاتا ہے، باعث پریشانی بن جاتا ہے. یہ ہمارے اس کے اندر سارے کے سارے کردار ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے جس کی وجہ سے یہ مشکلات ساری کی ساری کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک اس کے اندر بات اور بھی آپ سماعت فرما لیں، وہ یہ ہے جب بارش نہیں ہوتی، جب بارش نہیں ہوتی، بارش کی کمی ہوتی ہے، سالوں سال تک بارش نہیں ہوتی، اس موقع پر ایک نماز پڑھی جاتی ہے. اس نماز کا نام ہے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز. تو وہ نماز کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، اور صبح کے ٹائم جب دھوپ تیز ہو، گرمی ہو، اس وقت پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر 2 رکعتیں نماز ہیں. نماز کے بعد پھر دعا ہے. دعا سے پہلے اگر کوئی چھوٹا موٹا واعظ و نصیحت ہو بارش کے حوالے سے، موقع مناسب کے حوالے سے، وہ بیان کیا جا سکتا ہے. وہ پھر اس کے بعد دعا ہے. پھر دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، استغفار کثرت کے ساتھ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ استغفار کے سبب اپنی رحمت کی بارش بھی نازل فرمائے گا، رزق بھی مہیا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انشاءاللہ رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی، جو پریشانیاں وہ دور ہوں گی، جو بھی بارش ہوگی انشاءاللہ وہ فائدہ مند بارش ہوگی. تو آپ چلتے پھرتے یہ دعا پڑھا کریں، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ ہمیں بارش پہنچا، ایسی بارش جس کے اندر نفع ہو، ہمارے لیے نفع ہو، ہمارے جانوروں کے لیے نفع ہو، ہمارے ملک کے لیے نفع ہو، ہمارے علاقے کے لیے پیدا ہو، وہ بارش ہمیں دے. اس بارش سے ہمیں محفوظ فرما جس بارش کے اندر ہمارے لیے نقصان ہو، ہمارے گھروں کے لیے نقصان ہو، ہمارے محلے بستی کے لیے نقصان ہو، شہر کے لیے نقصان ہو، جانوروں کے لیے نقصان ہو. ایسی بارش سے پھر پناہ مانگا کریں. تو اس کے اندر اور بھی کافی ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے، یہ بارش جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. بادل بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. بادل جب گرجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے. اور اسی طرح بارش کا جو پانی ہے وہ بارش کا پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور بارش کا پانی باعث برکت بھی ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، بابرکت پانی ہے، یہ باعث شفا بھی ہے. اس پانی کے اندر نہایا بھی جا سکتا ہے، آپ اس بارش کے اندر نہا بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بیماریاں وغیرہ ہیں وہ بھی دور فرما دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ باعث رحمت ہے، باعث برکت پانی ہے، باعث شفا ہے. باقی اس کے علاوہ وہ دعائیں یاد کریں اور دعائیں پڑھیں پھر ان مواقع پر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر بھرپور طریقے سے اس کے اندر جو فائدے رکھے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو ضرور حاصل ہوں گے. دعائیں یاد کریں، دعائیں ان مواقع پر پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ بارش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا دعائیں پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا، وہ پڑھیں، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں. پھر ان مواقع پر وہی کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ان بادلوں کو، ان بارشوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے اور باعث عذاب مت بنانا.
اللہ جتنے ساتھی بیمار ہیں سب کو صحت یابی عطا فرما، شفا کامل عاجل عطا فرما۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں بزرگ خواتین بچے اللہ بیمار ہیں، سب کے لیے آسانیاں فرما۔ جو ساتھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما، ان کے لیے آخرت میں آسانیاں فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جو ساتھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو ساتھی نوکری کے حوالے سے معاشی اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما۔ اللہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ مسلمانوں کو نجات دلا، اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ معاف فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔